بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قوم لوط ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے جنس پرستی یعنی ہیومن سیکسولیٹی کی شروعات کی، یعنی مرد نے مرد کے ساتھ اور عورت نے عورت کے ساتھ زنا کاری کی شروعات کی۔ قوم لوط شیطان نے اس عورت کو بھیجا تھا۔ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتوں نے بھی ایک نئے گناہ کے دلدل میں پھنس گئی۔ لاقیز کون تھی؟ اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ کا نافرمان اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو الگ الگ طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں ڈالتا رہتا ہے اور انہیں ورگلاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ابلیس کی بری نسل ہے اور اس کی ان گنت اولادیں ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے بال بچوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں ولہان نامی شیطان نماز اور عبادت میں وسوسے ڈالتا ہے، مضبوط لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، گھر والوں میں لڑائی کرواتا ہے، گانے بجانے کے گناہ کو پھیلاتا ہے، اور اس طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو الگ الگ کاموں پر فکس ہے۔ شیطان کی ان اولادوں میں سے ایک کا نام لاقیس بھی ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے خاص ڈیوٹی پر لگا رکھا ہے، جسے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل اتہاس کا ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردان علاقے میں آباد تھی۔ یہاں ہری بھری وادیاں تھیں جن میں سلوم اور عمرہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے سدوم میں رہنے والے لوگوں کو اس طرح بھٹکایا کہ شیطان نے ایک دن انسان کی شکل میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں مردوں میں ہی زنا کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ برا کام بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ دھیرے دھیرے اس کام کو کرنے لگے اور انہیں اس کام کی عادت لگ گئی، یعنی لت لگ گئی، اور وہ روزانہ اس کام کو کرتے۔ یہاں تک کہ کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو وہ لوگ اس مسافر مردوں کو پکڑ لیتے اور ان کے ساتھ اپنی ہوس کا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے بعد یہ لوگ اس برائی کے دلدل میں پھنستے چلے گئے اور یہ لوگ اپنی عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے اور عورتوں میں انہیں کوئی دلچسپی نہ رہی۔ کھلے عام اس کام کو شہر اور چوک چوراہے پر کیا کرتے تھے۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا ناچ گانا اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ایک نیم بن چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے سدوم کے لوگوں کو اس گندے کام سے توبہ کرنے کو کہا۔ تم لوگ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کیا۔ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے زیادہ گزر چکے ہو۔ لیکن حضرت لوط کی باتیں ان سب پر کوئی اثر نہیں ہوتی، بلکہ الٹا وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ سدوم کے لوگوں کا مردوں سے زنا کرنا صرف گناہ ہی نہیں تھا بلکہ وہ اس کام سے وہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کو بھی تباہ و برباد کر چکے تھے، اس جیسے گنبھیر ظلم کی شروعات کر چکے تھے جسے انسانوں کی آبادی بڑھانے کا سسٹم ختم ہو رہا تھا۔ جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں کے صحبت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دی تو یہ ابلیس کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ اس ٹائم پر ایک اور نئے گناہ کی شروعات کی جائے۔ ابلیس نے اپنی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اسے سدوم کے لوگوں کے پاس بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ ایک خوبصورت عورت کا روپ دھارن کر لو، قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جاؤ اور انہیں عورت کا عورت کے ساتھ زنا کرنا سکھاؤ جنہیں ان مردوں نے چھوڑ دیا۔ لہٰذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی، میرے شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ زناکاری کرتے ہیں، لہٰذا اب میری جوانی میرا حسن برباد ہو گیا، سب کچھ تباہ برباد ہو گیا اور سب بیکار ہو جائے گا۔
یہ سن کر قوم لوط کی دوسری عورتیں بھی چرچا کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے آزاد ہو جائیں گے، ان کا انتظار نہیں کریں گے جس طرح ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم سب کو بھی ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، اب ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا، وہ کیسے؟ لہٰذا لاقیس قوم لوط کے مالدار اور ایک خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ زناکاری کی اور عورتوں کو عورتوں سے زناکاری کرنے کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس مالدار عورتوں کو یہ کام بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمرہ کے دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو اس طرح غلط کام کرنے کو کہا، اور اس طریقے سے عورت کو عورتوں کے بیچ زناکاری شروع ہوئی۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی خواہشات پوری کر رہی ہے تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس برے کام سے منع نہیں کیا، وہ خود بھی اس برے کام کو کرتے رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شامل کر دیا۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا جس سے انہیں ان کے جسم کے کھچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمرہ بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ سدوم اور عمرہ کے ان علاقوں میں ہونے والے اس گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ملتی ہے، جس میں ان علاقوں میں یعنی سدوم اور عمرہ کو سین سٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پرانے یونانیوں کے اتہاس میں بھی سدوم کے گنہگار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمرہ انسانی اتہاس کا وہ پہلا علاقہ تھا جہاں سے ہم جنس پرستی یعنی مرد کی مرد کے ساتھ اور عورت کی عورت کے ساتھ زناکاری کی شروعات ہوئی تھی، اور ابلیس کی بیٹی لاقیس نے بعد میں اس گھناؤنے گناہ کو بڑھاتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو ہم جنس پرستی یعنی عورتوں کو عورتوں کے ساتھ زناکاری سکھا دی، جیسا کہ آج کے زمانے میں لیسبین کامیڈی کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمرہ کے بعد جنس پرستی کے بعد یہ بیماری پرانے مصر، یونان، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ آج کے اس زمانے میں اور امریکہ میں ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ طرفداری کی جو ترقی یافتہ لوگوں میں بھی بحث ہوئی ہے اور اس گھناؤنے کام کی مانگ کی گئی ہے۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار نر اور مادہ کو جوڑے میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ نر اور مادہ جوڑے نسل کو بڑھانے کے لیے ہے، ان کا آپس میں قدرت کے قانون کا مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی اللہ کے قانون کے برابر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے قانون کے فائدے اور برکت کو کسی انسان کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے اس گھناؤنے کام کو قانونی رائٹس دینے کی مانگ کی تھی، وہ لوگ ہیومن سیکسولیٹی کو سماج میں درجہ دینے کی خوشی منا رہے ہیں اور اپنی واہواہی حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی کسی طرح کی خوشیاں منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا پرچار کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نست و نابود ہو گئی۔ تو آج کا ہمارا یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ واقعہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں۔